پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. امریکہ کی طرف سے بیانات کا اگر آپ تسلسل دیکھیں اس تمام سٹوری کا آپ کو ایک عکس نظر آئے گا جو پاکستان کے خلاف بنی جا چکی ہے. آدھی سٹوری ہم نے خود لکھی ہے, ہمیں ماننا چاہیے, لیکن اس کے باقی حصے جو ہیں وہ امریکہ تحریر کر رہا ہے, پاکستان کو انسرکل کر رہا ہے. پاکستان کو امریکہ کے ساتھ انگیج کس طرح کرنا چاہیے. نفیسہ, ایشو اس وقت یہ ہے کہ جب سویلین سے یا سیاسی قیادت سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو یہ پالیسیاں بنائی نہیں. پہلے تو آپ ہم سے یہ پوچھیں کہ کیا ہم کنٹرول میں تھے یا نہیں تھے. اگر ہم کنٹرول میں نہیں تھے تو پھر میرے خیال میں ہم پر ذمہ داری زیادہ نہیں ڈالیں. اس وقت ہمیں یہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے کیونکہ امریکہ کا پلان جو بڑا کلیئر ہے, AQ خان, آرمی, ISI, وزیرستان, سب کچھ پاکستان کے ارد. واٹس یور ٹیک؟ دیکھیں اس وقت اس لیے میں سمجھ رہی ہوں کہ جو سول ملٹری کے ہم ڈیبیٹ کی بات کر رہے ہیں اس وقت وہ اس کو شاید ہمیں ریٹرک میں نہیں لے کر, ٹھیک ہے ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو ہمیں لانگ ٹرم میں دیکھنا ہوگا, لیکن اس وقت جو امریکنز جو گیم کھیل رہے ہیں وہ یہی ہے, لگ جو رہا ہے کہ دے آر اٹیکنگ آر انسٹیٹیوشنز, ہمیں ویکن کرنے کی, اور اپنے پلان کے ساتھ جا رہے ہیں. اور وہ اس کا دے ڈونٹ لائک دا فیکٹ کہ ہم نے بہت کلیئرلی ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی جو ایک جمہوری حکومت نے ایک لی ہوئی ہے, اور اب ہمیں اس وقت یہ ٹائم ہے کہ ہم باقی سب چیزوں کو سائڈ کر کے ایک یونائٹڈ سٹینڈ لیں اور یہ بات کہیں کہ یہ جو 800 ملین وہ اگر یہ کر رہے ہیں فرام دا ملٹری, تو ایکچولی اف دے تھنک کہ سول ملٹری ریلیشنز میں اس میں ووٹ ڈال سکیں گے, اس سے اس کا برعکس نتیجہ ہوگا کہ پاکستان میں سمپتھی بڑھے گی اور ہم اپنے سیکیورٹی فورسز کے لیے اس ایشو پر ہم لوگوں کو یونائٹڈ سٹینڈ اس کے اوپر میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں. چلیے آپ نے اچھا ذکر کیا کہ یہ جو عسکری قسم کی پابندیاں ہیں عملاً وہ انہوں نے عائد کر دیں. ملک کی طرف سے اگر سٹینڈ آنا چاہیے احسن اقبال صاحب, تو اس قسم کا آنا چاہیے کہ آپ عسکری, سویلین اور نان سویلین میں نہ پڑیں. اگر آپ نے ایڈ بند کرنی تو ہمیں آپ کی ایڈ نہیں چاہیے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو پروجیکٹس والی ایڈ دیتے رہنا ہے, ہم نے آپ کو یہ چیزیں دیتے رہنا ہے, لیکن عسکری ایڈ بند کر. سو دے آر پلینگ دیٹ کائنڈ آف اے ڈبل ڈیوائسڈ گیم. اس کو طلت کہتے ہیں کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی. لیکن میں ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی جانور کے ساتھ چلتی ہے, وہ انسانوں کے ساتھ اور آزاد قوموں کے ساتھ نہیں چلتی. ہماری حکومت کا فرض ہے کہ اس صورتحال پر جو پیدا ہو رہی ہے یہ ایک نیشنل کنسنسس بناتے, یہ سب کو دعوت دیتے. اب جب ہیلری کلنٹن صاحبہ جب پچھلی دفعہ آئی تھیں, بجائے یہ کہ خود بند کمرے کے اندر بیٹھ کے ساری چیزیں طے کر لیتے, کیوں نہیں انہوں نے ایک نیشنل کنسنسس کی, اپوزیشن کو اعتماد میں لیتے, سوسائٹی کو اعتماد میں لیتے. ہم نے ان سے بات کرنی ہے, ہم کیا ٹرمز آف انگیجمنٹ پاکستانی قوم کی طرف سے پیش کریں. جب آپ اس طرح کی سفارتکاری کرتے ہیں, میں دوبارہ کہوں گا نان ٹرانسپیرنٹ, اپنے مفادات کے گرد, اور پھر آپ مشکل میں پھنس جاتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ اٹس ٹائم ٹو اسٹینڈ ٹوگیدر. بات پھر میں اسی طرف لے کر آؤں گا. دیکھیے دنیا کے اندر جو ہمارے خلاف تانا بانا بنا جا رہا ہے اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرتے ہوئے, انٹرنل یونٹی کو یقینی بناتے ہوئے ایک آواز سے دنیا سے بات کریں. اگر پاکستان کے اندر ہم ایک آواز سے بات کریں گے, پاکستان کے انٹرسٹ کے اوپر ایک کنسنسس کر لیں گے, ایک نہیں 10 امریکہ بھی آ جائیں وہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر انٹرنلی ہم ڈیوائیڈڈ رہیں گے, انٹرنل ہم اپنے انسٹیٹیوشنز کو, پارلیمنٹ کو پیچھے رکھیں گے اور چند لوگ اپنے مفادات کی کریں گے, تو اس میں تو قوم کا نقصان ہے. بار یہ بات آ رہی ہے کہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں بند کمرے میں, تو یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پارلیمنٹ میں جو ہم نے 8-10 گھنٹے بیٹھ کے ڈیبیٹ کیا, کیا یہ وہ نہیں تھا کہ ہم ایک یونائٹڈ سٹینڈ لیں, کنسنسس بلڈنگ یہ نہیں تھی؟ اس سے زیادہ بہتر فارمولا کیا ہے کنسنسس بلڈنگ کا؟ تو یہ بات کیوں, تو یہ ڈائریکشن جس نے بھی فورس کیا, ٹھیک ہے یہ آپ کا کنسٹرکٹیو رول ہے اپوزیشن کا, بے شک کریڈٹ لیں, لیکن گورنمنٹ کا بھی اس میں کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک کنسنسس بلڈنگ ہوئی, ایک فیصلہ ہوا اور اس پہ فالو اپ ہوا. بالکل ہوا جی فالو اپ. جب ہم شمسی بیس کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو وہاں پر وہ کیا گیا, جب ٹروپس کو, ایک بہت بڑا ایک قدم ہے, ایک آرمی جو انگیج رہی ہے باقاعدہ ان کے ساتھ پچھلے 10, 15, 20, 30 سالوں سے, انہوں نے وہ ٹروپس, ان کو یہ آپ نے سٹرینگتھ دی ہے, پارلیمنٹ نے دی ہے, پاکستان کی عوام نے سٹرینگتھ دی ہے, اور اس کو ان کے پیپرز نے اس ریزولوشن کو کرٹیسائز کیا ہے. تو یہ ہم کانٹرڈکٹری بات نہ کریں کہ بند کمرے میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے. جو ڈائریکشن دیا ہے وہ پارلیمنٹ نے دیا ہے اور ہمارے عام فورسز نے آ کے. اور میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے وہ تو سب دنیا نے دیکھا کہ بند کمرے کے اندر کس طرح 4 بندوں نے فیصلہ کیا, لیکن probably time has also come. Somebody has to take responsibility. یہ پاکستان امریکہ کا جو ہمیں ایک اسٹریٹجک فریم ورک بیچا جاتا تھا کہ جی ہم نے بس ایوری تھنگ از گڈی گڈی, وہ کون لوگ تھے پاکستان کے بہاف پہ جو نیگوشیٹ کر رہے تھے؟
somebody has to come out and take responsibility کہ کون ذمہ دار ہے یہ پاکستان اور امریکہ کے یہ جو ایک ایسیمیٹرک ریلیشن شپ انہوں نے بنایا کہ جس میں آج ہم ایک کونے کے اندر کھڑے ہیں اور آج ہمیں ولن بنا دیا گیا. دیکھیں ہماری فوج کی قربانیاں کتنی ہیں کہ کتنے لوگ شہید ہوئے, سارے قوم کی قربانی ہے, قوم کی ہے, سیویلینز کی ہے, 35,000 بندہ, اس کے بعد آج ہم ولن بنے ہوئے ہیں. اچھا لیکن ولن بن گئے تو متبادل ہمارے سامنے نہیں ہے جی. اچھا ولن اگر بن گئے ہیں تو اب کرنا کیا؟ اس کا صرف ایک علاج ہے کہ اپنے پارلیمنٹ کے اندر آ کے نیشنل کنسنسس پیدا کریں اور اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں. احسن اقبال صاحب, میں بشرا سے بات کروں, میں ذرا پارلیمان کی پرفارمنس کے اوپر بھی پھر آؤں گا. پھر آپ بعد میں آئیں. اس طرح ہے کہ انسٹیٹیوشنز کوئی باہر والے کچھ کہنے سے ویکن نہیں ہوتے. ہمارے انسٹیٹیوشنز کافی ویک ہو چکے ہیں اور وہ ہمارے جو لگاتار ڈکٹیٹرشپس آئی ہیں انہوں نے کافی ویک کیے ہیں. کسی دنیا کے کسی ملک میں بھی کرائے کی فوج نہیں ہوتی. میرے خیال میں سیاستدان بھی نہیں ہوتے, میں یہی کہہ ایمبیسیوں میں جا کے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں. وکی لیکس میں بہت کچھ ہے. میں یہی کہہ رہی ہوں نہ فوج ہوتی ہے کرائے کی, نہ سیاستدان ہوتے ہیں کرائے کی. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ انسٹیٹیوشنز ہمارے کافی کمزور ہو چکے ہیں اور ابھی اسٹیٹ آف ڈینائل سے ہمیں نکلنا ہوگا. کرنا کیا ہے, اب کرنا کیا ہے؟ اسٹریٹجک فریم ورک کولیپس کر گیا, ہم ان کے ایلائی نہیں رہے, سینکشنز لگا, اب کیا کریں؟ اچھا میں بتاتی ہوں. بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک نیشنل کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ جتنا بھی کمزور ہے اس کو اسٹرینگتھ کیسے ملے گی جب وہ ایک ریزولوشن دے تو اس پہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, تو اسٹرینگتھ اسی سے آئے گا. ہاں وہی بات ہے. اینڈ آئی تھنک ابھی وی کین ایکچولی اگین ریویو دس ہول پروسیس. دوسری بات یہ ہے کہ لیڈرز, جو پولیٹیکل لیڈرز ہیو ٹو رائز ٹو دی اوکیزن. پولیٹیکل لیڈرز نے صرف اس پہ نہیں دیکھنا کہ بھئی اس پہ پی 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 کمزور ہو رہی ہے کہ نہیں, سب نے مل کے اس کو, کیونکہ یہ ایک نیشنل ایشو آ رہا ہے, اس پہ سارے لیڈرز نے بیٹھنا ہوگا اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کین برنگ ایوری ون ٹو دا ٹیبل ناؤ. دیر از اے نیڈ فار دیٹ. پھر یہ فنڈ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم بند کر رہے ہیں, یہ موسٹلی کوalition سپورٹ فنڈ ہے اور ایکوپمنٹ کا فنڈ ہے. حالانکہ وہ ڈویژن کر رہے ہیں کہ یہ ملٹری کی ایڈ بند کریں, سویلین ایڈ ہم جاری رکھیں گے. بٹ وی شوڈ آفٹر دا ریزولوشن, دا پارلیمنٹس ریزولوشن, وی شوڈ ہیو ایکچولی پازڈ ایوری تھنگ اینڈ وی شوڈ ہیو سیڈ کہ بھئی اب پاز کرتے ہیں, ہم ری وزٹ کریں گے, تو سارا جو فنڈ ہے اس کو ہم روک دیتے. یہ بہتر ہوتا. ابھی دیکھیں 90s میں امریکہ کی پریسلر سینکشن لگی ہوئی تھی, سول اور ملٹری ایڈ مکمل طور پر 11 سال بند تھی اور الحمدللہ ملک ٹھیک چلتا رہا, کوئی پرابلم نہیں ہے. لہٰذا اتنی ابھی یہ کیری لوگر کا بھی کوئی $150 ملین آیا, کتنا آیا؟ تو مقصد یہ ہے کہ بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے لیے, میں تو اس ایڈ کے تناظر میں جو پاکستان کے گرد سرکل بن رہا ہے اور اس کے تناظر میں جو سیاسی ڈیبیٹ کا یہ حصہ نہیں, میں اس کے اوپر فوکس کیا ہوں. کم بیک ٹو دس, کیا حکومت وقت کی طرف سے اس ریزولوشن کے اوپر امپلیمنٹ کروانے ایک کلیئرلی آرٹیکولیٹڈ پالیسی نہیں آنی چاہیے تھی؟ میں بار بار وہی چیز کہوں گی کہ ایک ڈائریکشن جو پارلیمنٹ نے سیٹ کیا اسی کے تحت جو نیکسٹ سٹیپس ہوئے وہ ہو رہے ہیں. جہاں تک کیا سلیوشن ہے, ایک تو ٹھیک ہے انٹرنلی کنسنسس بلڈنگ, پولیٹیکل فورسز کو بے شک اعتماد میں لیا جائے تھرو پارلیمنٹ اور ادروائز, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے اور وہ بہت امپورٹنٹ ہو رہا ہے, اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈرا دا اٹینشن کہ یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بیونڈ اینڈ اپارٹ فرام امریکہ اپنے اسٹریٹجک ریلیشنز ڈیفائن کریں اپنے نیبرز کے ساتھ, جہاں پر افغانستان کے ساتھ ڈائریکٹ انگیجمنٹ چل رہی ہے, جہاں پر ایران اور افغانستان ہم بیٹھ کر مل کر, یہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی لائن کا حصہ ہے. اور یہ نہیں کہ امریکنز کو ہم بالکل سنپ کریں, وہ بھی ہمیں سنپ کریں. آئی تھنک ایک رستہ, ایک مڈل اپروچ نکالنی ہے جہاں ہم نے یہ کہا ہے کہ ٹرمز آف انگیجمنٹ اب ری ڈیفائن کریں, لیکن یہ اس وقت ممکن نہیں ہے کہ ہم بالکل ڈس انگیج کریں کیونکہ ہمارے انٹرسٹ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ ڈائیلاگ کا پروسیس چلنا چاہیے اور اس کو یہ جو اسٹیٹمنٹس بار بار آ رہی ہیں ون فارم اور دی ادر, اور وہ اپنے نیوز پیپرز کو ایز ماؤتھ پیس انسٹرومنٹس یوز کر رہے ہیں کہ وہی ملائننگ کا کیمپین, اس کو ہمیں سی تھرو کرنا چاہیے اور اس کو ہمیں اسٹریٹجکلی اس کا جواب دینا چاہیے, وہ پولیٹکلی اور جیسے سیکیورٹی, اگر وہاں سے کوئی سیکیورٹی اس کا اگر ان کا آتا ہے تو بالکل ہمارے بھی پیرلل انسٹیٹیوشنز کا ہونا چاہیے. لیکن ایک ملک کے اندر سمبلزم از ویری امپورٹنٹ. آپ بہت سارے کام حقیقی اقدامات کے ذریعے کرتے ہیں اور کچھ کام آپ سمبلزم کے ذریعے کرتے ہیں. تمام ریزولوشن کے بعد, تمام ان کے بیانات آنے کے بعد, سینکشنز لگنے کے بعد بھی اگر ہم یہ سوال اٹھائیں کہ کیا امریکی ایمبیسڈر کو ملنے کے لیے لوگ اس طرح ہی لائنیں نہیں بنا رہے جس طرح پہلے بناتے تھے, کیا ان کی جو ان کا گھومنا پھرنا ہے اور ان کے سٹاف کی ایکٹیویٹیز,
کیا وہ وہی نہیں ہے جو پہلے تھی؟ نتھنگ ہیز چینج. وہ کراچی کے اوپر بیان دیتے ہیں, وہ اکانومی کے اوپر بیان دیتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کرتے ہیں, وہ اپنے ایمبیسی میں پارٹیز کرتے ہیں. میں کوئی مورل ججمنٹ نہیں پاس کر رہا, میں ایک فیکچول ججمنٹ آپ سے لینا چاہتا ہوں کہ کیا چینج ہوا ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں. اتنا کچھ ہم نے بحث بھی کیا. یہ ایشوز جو ہیں وہ بہت انگیجمنٹ بالکل ہونی چاہیے, اور ان کی طرف سے تو بہت کچھ چینج ہو گیا. ہماری طرف سے کیا چینج ہوا؟ یہ ایک ڈے ٹو ڈے ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہے, اس کو ہم الگ کریں. ہماری طرف سے کیا چینج ہوا؟ ہماری طرف سے تو وہی جیسے مشرف صاحب کے دور میں خوف تھا, تو اب یہ شاید تبدیلی ہوگی کہ اب خوف نہیں ہوگا, خوشامد ہوگی, لیکن اس کے علاوہ تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. دیکھیے آج بھی ان کا ایک لو لیول فنکشنری آتا ہے تو وہ ڈائریکٹ ایکسیس لیتا ہے ایوان صدر تک. تو جب آپ کسی کو ایک جمہوری دور میں جہاں آپ کہیں کہ ایک آزاد حکومت ہے, اس طرح کی ڈپلومیسی لیں گے کہ آپ لو لیول فنکشنریز کو بھی اتنا پروٹوکول دیں گے, تو یقیناً ان کا وزن بڑھتا ہے. میں پھر یہ کہوں گا جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں ان ملکوں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جن کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی ہیں لیکن ان کی نیشنل ڈگنیٹی, نیشنل انٹرسٹ پہ بھی وہ کمپرومائز نہیں کرتے. اور ہمیں کیوں نہیں ڈیبیٹ, یہ مقصد ایک فارن ریلیشنز کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی, اس میں سارا پچھلے 3 سالوں میں نے کوئی ڈیبیٹ نہیں دیکھی کہ اس میں کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہو کہ ہمارے کیا ہونے چاہیے. اسی طرح حکومت کا فرض ہے کہ اگر ہلری کلنٹن صاحبہ کے ساتھ انہوں نے کوئی باتیں کی تھیں, جب پارلیمنٹ کی ایک ریزولوشن تھی تو واپس پارلیمنٹ کو آ کے بتاتے کہ جناب ہم نے یہ ٹرمز آف انگیجمنٹ جو ہے ان کے ساتھ دوبارہ کی ہیں. مجھے نہیں پتا ہے ممبر آف گورنمنٹ پارلیمنٹ کو بنا دے. اور یہ دیکھیں بار بار ایوان صدر کا نام آتا ہے, تو کیا یہ لو لیول فنکشنریز میاں صاحب کے پاس نہیں جاتے؟ کیا ان کی وہاں ایکسس نہیں ہے؟ تو یہ بات دیکھیں, مطلب ایوان صدر پاکستان کی ریاست کی ایک علامت ہے, یہ تو شیڈو پرائم منسٹر ہے, اس کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. میاں صاحب تو کنسیڈر وہ آگے کوئی آپ کو پرائیویٹ کسی سٹیزن کو کوئی کال کرتا ہے, لیکن ایک اسٹیٹ کا پروٹوکول ہوتا ہے. جو ریلیشنز ہیں بٹوین اسٹیٹس, دے آر رن بائی سرٹن نارمز آف پروٹوکول.